اگر آپ کے منہ میں بار بار جلن ہوتی ہے، سفید جالی نما نشان بنتے ہیں، مرچ مسالہ کھانے سے منہ جلتا ہے یا منہ کے اندر زخم بنتے ہیں، تو یہ صرف عام چھالے نہیں بھی ہو سکتے اور یہ آپ کو ایک بیماری ہو سکتی ہے جس کو ہم اورل لائکن پلینس کہتے ہیں۔ اورل لائکن پلینس ہوتی کیا ہے؟ لائکن پلینس ایک دائمی ایک کرونک سوزش والی بیماری ہے، انفلیمیشن والی، جو منہ کی اندرونی جھلی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دراصل ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے، یعنی جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے اپنے ہی سیلز ٹیشوز پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ بیماری اکثر گالوں کے اندر، زبان پر، مسوڑوں پر یا ہونٹوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سفید جالی نما یا لیس جیسے نشان ہوتے ہیں آپ کی گالوں کے اندر، منہ میں جلن ہوتی ہے، برننگ سینسیشن ہوتی ہے، مرچ مسالہ کھانے پر شدید تکلیف ہوتی ہے، سرخ دھبے یا زخم بنتے ہیں جو بعد میں بلیک بن جاتے ہیں، مسوڑوں میں سوزش ہوتی ہے، کھانے پینے میں دشواری ہوتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، چبایا نہیں جاتا کیونکہ آپ کو بہت جلن ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں صرف سفید نشان ہوتے ہیں جبکہ بعض میں زخم بھی بن سکتے ہیں اور وہ زخم خود بخود 1-2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ بڑھ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اوپر فنگل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک واضح جو وجہ ہے وہ ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہوئی، لیکن چند عوامل ہیں اس بیماری کو جو بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے جو میں نے اپنے کلینکل پریکٹس میں سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ ہے ذہنی دباؤ، مطلب سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن۔ یہ اکثر پیشنٹس میں لازمی ہوتا ہے جن پیشنٹس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں، ہیپاٹائٹس سی ہے، اس طرح کے پیشنٹس میں زیادہ، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ معاملہ۔ قوت مدافعت کی کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس میں، یا پھر منہ کے اندر آپ کے کوئی میٹل فلنگز ہوئی ہوئی ہیں، کرونز ہوئے ہوئے ہیں جو کہ میٹالک ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ ٹریگر ہو سکتی ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو اس بیماری کو بڑھاتی ہیں؟ پان، چھالیا، گٹکا، ماوا، تمباکو نوشی، الکوہل، بہت زیادہ مرچ مسالہ، باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں جو زیادہ لوگ کھاتے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ پائی جاتی ہے۔ تیزابیت والی غذائیں جو لوگ کھاتے ہیں، اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، ڈینٹل چیک اپس نہیں کراتے، دانتوں کی صفائی نہیں کراتے، اور مسلسل ذہنی تناؤ میں رہنے والے لوگ۔ اگر آپ کو لائکن پلینس ہے تو ان چیزوں سے پرہیز آپ کی بیماری کے نتیجے میں جو علامات آتی ہیں ان کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے جو میں نے ابھی بتائی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا کوئی بھی علاج ابھی تک ڈیفینیٹو اورل لائکن پلینس کا مکمل اور فوری خاتمہ کرنے والا کوئی ایسا ممکن علاج نہیں ہے، لیکن اسے کامیابی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹیرائڈ جیلز دے سکتے ہیں، ماؤتھ رنزز دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپرچونسٹک انفیکشن ہے تو اس کے لیے ہم کوئی اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں، امیونو ماڈولیٹری ادویات دے سکتے ہیں، اورل ہائیجین کی بہتری کے لیے انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، باقاعدہ فالو اپ اور سٹریس مینجمنٹ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو اگر لیتے ہیں، چھالیاں لیتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ چھوڑ دیں۔ اب جو اور اہم سوال ہے اس سے ریلیٹڈ وہ ہے کہ کیا یہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ اب اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مریضوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی جو اقسام ہیں اس میں یہ کینسر میں کنورژن اس کی نہیں ہوتی، کوئی اس میں ریسرچ نہیں ہے جو اس بات کی جو ثبوت دے کہ ہمیں یہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایروسو ٹائپ ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ لمبے لمبے چھالے بنتے ہیں، اس میں یہ ایک چھوٹا سا چانس ہوتا ہے کہ یہ شاید بن جائے یا کنورٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ فالو اپ چیک اپس کراتے رہیں، کیونکہ اگر تبدیلی کوئی آ رہی ہے آپ کے ٹیشوز کے اندر تو وہ ایک سرجن، میکسیلوفیشل کنسلٹنٹ آپ کو دیکھ کے ہی اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کچھ بن رہا ہے۔ ریگولر فالو اپس اس لیے بہت ضروری ہیں، چیک اپس بہت ضروری ہیں، تو وہ آپ ریگولر رکھیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کامیابی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنی ریگولر جو لائف ہے اس کو بڑی اچھے سے کوالٹی آف لائف کو مینٹین کر سکتے ہیں۔